بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی سایہ عافیت میں رکھے، آپ کو ہر طرح سے ہر طرف سے خوشیاں عطا کرے، ہر غم تکلیف کو آپ سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر ان کے مقدر میں غربت ہے تو اللہ کوئی ایسا کرم کر دے، کوئی ایسی نظر ڈال دے کہ ان کی قسمت بدل جائے اور وہ دولت مند ہو جائے۔ تو یہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، اپنی کاوش ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنا کرم فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم وظائف سے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے عملوں کی طرف بھی دھیان دینا ہے، اپنے عمل بھی ٹھیک کرنے ہیں اور کچھ ایسے اذکار بھی کرنے ہیں جن سے جو رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتوں کے ساتھ نازل کر دیا جاتا ہے۔ تو آج آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے، لیکن اس کی تیاری پہلے ایسے کرنی ہے کہ یکم رمضان المبارک سے ایک دن پہلے رات کو آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور اس میں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور مجھے ایسے کلمات سکھا دے جن کی وجہ سے تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے۔ اور اس کے بعد 2 نفل حاجت کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اس قدر دولت مند کر دیجئے کہ میں تیری طرف سے تیرے مخلوق کی مدد فرماؤں، یعنی تیرا ساتھ دوں، ہر بھلائی کے کام میں لوگوں کو دعوت بھی دوں۔ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو بے شک اسے برائی دور ہو جاتی ہے، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، ہر نیک کام خوش دلی سے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک مجھے اتنا رزق عطا فرما دے گا تو میں انشاءاللہ اچھے کاموں میں اپنا وقت صرف کروں گی۔ آپ نے ایسی نیت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے جیسے آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، جتنی آپ کو تنگی ہے، جتنی آپ کو دولت چاہیے وہ سب اللہ کو بیان کر دیجئے اپنی حاجت میں، اس کے بعد صدقہ دے دیجئے۔ اور یکم رمضان کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے یہ 3 اذکار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہیں پر بیٹھے ہوئے ہی کرنے ہیں، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ایسا ماحول نہ ہو جس سے آپ ڈسٹرب ہوں یا تنگ ہوں یا آپ کا ذہن بھٹکے۔ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 3 اذکار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول و آخر 11 بار، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب وہو القوی العزیز، ایک تو یہ پڑھنا ہے 100 بار۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنے ہیں، 3 اذکار کرنے ہیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بے دھیانی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق، رزق دے دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، وہو القوی العزیز، اور بہت زوراور غالب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ پاک ہے بالکل ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کاہلی سے، ہر سستی سے۔ بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن رب سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اس کے بعد آپ جب کلمہ دل سے پڑھیں گے، کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو اپنے نیت یہ بھی رکھنی ہے کہ یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اے اللہ اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا اجر مجھے دنیا میں بھی دیجیے اور آخرت میں بھی دیجیے، دنیا میں آسانی کی صورت، مال و دولت کی صورت، اور آخرت میں اللہ بخشش کی صورت، رحمت کی صورت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرتا جائے گا، جیسے جیسے آپ رمضان المبارک میں یہ پڑھتے جائیں گے اللہ ہر سانس آپ کے لیے آسان کر دے گا، آپ کو دولت مند کرے گا، مالا مال کرے گا۔ ہر رمضان میں یہ پڑھا کیجیے، اور جو بہت کہتے ہیں بخت والے لوگ ہیں، بہت مقدر والے لوگ ہیں، وہ روزانہ اس کی تسبیح کرے انشاءاللہ۔ اگر بہت غریب بھی ہوئے، اگر ایک سکہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو اللہ اپنی رحمتوں سے اتنا نواز دے گا کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد بانٹنا شروع کر دیں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ بھی کیجیے، اللہ ہر
غریب کی مدد کرے، جو جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔